نکلے تھے، ارے نہ جانے کھو گئے دونوں، نہ جانے کیا ہوا ایسا میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی۔ بازرگان گرامی، ابتدا ہو چکی ہے، آنسوؤں کو رکنے نہ دیجیے گا، اس لیے کہ ہر آنکھ پر زہرا کی نظر ہے، ہر آنکھ پر زینب کی نظر ہے، ہر آنکھ پر حسین مظلوم کی نظر ہے۔ دنیا والوں کو کیا خبر کہ کربلا میں ہمارا کیا اجڑا ہے؟ ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں، ارے ہم سے تو یہ پوچھو کہ ہم زندہ کس طرح رہتے۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ مسلم کے بچوں کے تابوت کی زیارت آپ نے کر لی، اب 3 جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے۔ عقیل کے بچوں کے جنازے، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید ابن عقیل۔ جانتے ہیں علی نے جناب عقیل سے کہا تھا میرے بھائی عقیل ایک شجاع خاندان تلاش کرو جہاں علی شادی کرے کہ جس کے بدن سے اللہ مجھے ایسا فرزند عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کا قوت بازو بن جائے۔ جیسی جناب عقیل نے یہ جملہ سنا کہ علی حسین کے لیے کربلا کے لیے مددگار مانگ رہے ہیں، جناب عقیل نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، آواز دی پروردگارا عقیل کو اور اس کے بچوں کو توفیق دینا کہ کربلا کے میدان میں میرے بچے بھی حسین پر قربان ہو جائیں۔ لو عزاداروں، 3 جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ کلیجہ تھا حسین مظلوم کا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں کبھی بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا، کبھی بھتیجوں کے لاشوں کو اٹھایا، کبھی بھانجوں کے لاشوں کو اٹھایا اور رو رو کر جملہ کہتے تھے میرے بھائیوں یہ حسین تم سے راضی ہے، میرا اللہ تم سے راضی۔ لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، ارے پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچ تو اگر لگی جو برچ تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، ارے تماچا خون نے مارا تو بولے زہرا، ارے علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، ارے علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، ارے حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے۔ میں پھر ہاتھوں کو جوڑ کر گزارش کروں گا، خدا کے لیے آوازوں کو بلند رکھنا، آنکھوں سے آنسوؤں کو رکنے نہ دینا، اس لیے کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ
کہ ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے. ہمیں نہیں خبر ہے کہ ہماری نظر میں آنکھوں سے نکلنے والا پانی ہے، لیکن خدا کی قسم اصل میں یہ ہمارے آنسو نہیں ہے، زخم حسین کا مرہم ہے. جملہ جو سمجھے ہیں جملہ انہی کے لیے تھا. یہ آنسو نہیں ہے، زخم حسین کا مرہم ہے. جملہ سنیں گے. ایک عالم ربانی نے خواب میں مولا حسین کی زیارت کی. خواب میں حسین کی زیارت ہوئی نا، دوڑتا ہوا حسین کے دائیں آیا، پھر حسین کے بائیں طرف گیا، پھر کبھی آگے آیا کبھی پیچھے گیا. حسین نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ آواز دی مولا چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے جسم کا بوسہ لے سکوں، لیکن مولا میں وہ جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں کے بوسے لوں، اس لیے کہ آقا آپ کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں کے بوسے لے سکوں. آقا ایک جسم پر اتنے زخم ہیں. غریب نے رو کا جملہ کہا، میرے چاہنے والوں تک جملہ پہنچانا، جس اکیلے کو لاکھوں مل کر مارے اس کے جسم پر کتنے زخم آنے چاہیے. آنکھ کھلی اس عالم دین کی، سارا رات روتا رہا، سارا دن روتا رہا، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. جملہ سمجھ کر رونے کی کوشش کرنا. دوسری شب آئی، اس عالم دین کی آنکھ لگی، روتے روتے سو گیا. خوشا نصیب اس عالم دین کا کیا مقدر تھا. دوسری رات میں پھر حسین کی زیارت ہوئی. عالم دین نے قدموں پہ ہاتھ رکھا. آواز دی مولا میں حیران ہوں، کل جب میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ سر تا قدم زخموں سے چور تھے، پورے جسم پر زخم ہی زخم تھے، لیکن مولا میں دیکھ رہا ہوں آج سارے زخم آپ کے بھر گئے ہیں. مولا یہ سارے زخم بھر کیسے گئے؟ غریب نے رو کر آواز دی، جب کہیں مجلس ہوتی ہے میرے عزادار جمع ہوتے ہیں، ذاکر میرے مسائل پڑھتا ہے، میرے عزادار مجھ پہ گریا کرتے ہیں. ارے میری ماں اپنے ہاتھ میں رومال لیے ہوئے اپنے رومال میں تمہارے آنسوؤں کو لے کر آتی ہے، تمہارے آنسوؤں کو میرے زخموں پر لگاتی ہے، میرا زخم بھر جاتا. دو جملے سن لینا. عالم دین نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی مولا یہ تو ہماری خوش نصیبی کی معراج ہے کہ ہم گناہگاروں کے آنسو آپ کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں، لیکن مولا میری نظریں دیکھ رہی ہیں ہر زخم بھر گیا ہے، لیکن دو زخم ابھی بھی تازہ ہے. مولا دو زخم ابھی بھی تازہ ہے. ایک کمر کا زخم تازہ ہے، ایک سینے کا زخم تازہ ہے. مولا یہ زخم کیوں نہیں بھرتا؟ غریب نے رو کر آواز دی، یہ زخم تلواروں کا نہیں ہے، یہ زخم تیروں کا نہیں ہے. مولا پھر کیسا زخم ہے؟ آواز دی جو سینے پر زخم دیکھ رہے ہو، یہ زخم اس وقت آیا جب میرے 18 سال کے کڑیل جوان اکبر کے سینے پر ظالم نے برچھی ماری. ارے وہ برچھی آج تک حسین کے سینے میں پیوست. جزاک اللہ خیرا جزا. مولا کمر پہ زخم کیسا ہے؟ آواز دی جو کمر کا زخم دیکھ رہے ہو، یہ اس وقت آیا جب میرے 32 سال کے بھائی عباس نے زین چھوڑی. میں نے کمر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی یا اخی الان انکسر ظہری. عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اس لیے کہ بھائی کا قوت بازو ہوتا ہے. جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہونا میری بات کی تائید کرنا. کسی کا بھائی ہونا، کسی بھائی کے سامنے کوئی انسان آ کر بھائی کو ایک تماچا لگا دے،
بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھا دیا. ارے جس کا پاس جیسا بھائی ہو اللہ جانے اس حسین کو اپنے بھائیوں پر کتنا ناز ہوگا. حسین کے بھائیوں کے جنازے آنے والے ہیں, ام البنین کے بیٹوں کے جنازے آنے والے ہیں. 4 جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے. عبداللہ ابن علی, محمد ابن علی, عثمان ابن علی, جعفر ابن علی, یہ 4 جنازے آئیں گے. جانتے ہو جب 28 رجب کو قافلہ چلنے لگا ہے نا, ام البنین نے اپنے سارے بیٹوں کو قریب بلایا اور قریب بلا کر ایک جملہ کہا, سفر میں یاد رکھنا کہ اس پورے سفر میں تم غلام ہو, حسین آقا ہے. تم غلام ہو, حسین آقا ہے. میں ام البنین تمہارا دودھ نہ بخشوں گی اگر حق غلامی میں ذرا سی کوتاہی ہو گئی. یہی تو وجہ ہے کہ جب قافلہ پلٹ کر آیا اور کہا گیا حسین شہید ہو گئے, حسین مارے گئے, ام البنین قریب آئی, آواز دی بشیر خاموش ہو جا. ارے مجھ ام البنین نے حسین کو اکیلا نہیں بھیجا تھا بلکہ اپنے بیٹوں کو حسین کے ساتھ ساتھ بھیجا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بچوں کے رہتے ہوئے حسین کا گلا کٹ جائے؟ بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا, آواز دیا آزادی, پہلے آپ کے بچے شہید ہوئے پھر حسین کا گلا کاٹا گیا. لو عزادارو, ام البنین کے بچوں کا لاش آ رہا ہے, روتے ہوئے استقبال کر. ماں نے جو سکھائے مقتل میں وہ یاد ہے سب آداب مجھے. ارے نزدیک کھڑے رہنا اس جا شبیر جہاں بیٹھے جا کے. ارے اس وقت مگر خادم تیرا تعظیم کو تیری اٹھ نہ سکا. مولا ام البنین سے مت کہنا, مولا ام البنین سے مت کہنا. شرمید سکینہ سیغ بغتے میں پانی لے کر آ نہ سکا. مولا ام البنین سے مت کہنا. جزاک اللہ خیر الجزا. بعزادارو, زحمتیں ختم ہو رہی ہیں آپ کی. بھئی یہ سوچ کے رونا کہ آئندہ سال اس 18 بنی ہاشم میں وہی آئے گا جسے زندگی مہلت دے گی. خدا کے لیے دعا کرنا کہ پروردگارا اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ سال پھر اس بزم میں جمع ہو کر فاطمہ الزہرا کو ان کے بیٹوں کا, ان کے پوتوں کا پرزہ پیش کریں گے. عزادارو, ام البنین کے بچوں کو رو چکے ہوں. ایک گزارش بھی سنتے رہیے گا, اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے گا, شبیہ تابوت کو آنے دیجیے گا. اس کے بعد آخر میں ساری شبیہ تابوت کو ہم اور آپ مل کر انشاءاللہ کاندھے دیں گے. ام البنین کے بچوں کی قربانی ہو گئی. اب جانتے ہیں کس کے جنازے آئیں گے؟ حسن کے یتیموں کے جنازے.
خدا کے لیے آوازوں کو کھولیے گا، اس لیے کہ یہ روتی ہوئی آواز سب سے زیادہ زہرا کو بہت پسند ہے، یہ آواز سکینہ کو بہت پسند ہے۔ حسن کے یتیموں کے جنازے میں پہلا جنازہ عبداللہ الاکبر ابن حسن، دوسرا جنازہ عبداللہ ابن حسن، اور تیسرا جنازہ قاسم ابن حسن کا۔ 3 یتیموں کے جنازے آئیں گے۔ یہ جملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، گھر جا کر ماؤں بہنوں سے پوچھنا، خدا نہ کرے کسی بہن کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ جائے، خدا نہ کرے کوئی بہن بیوہ ہو، اس لیے کہ جب کوئی بیوہ ہوتی ہے نا تو بیوہ کی کل کائنات، بیوہ کا کل اثاثہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ بیوہ ماں اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر سانسیں لیتی ہے کہ اب میرا بیٹا جوان ہوگا، اس کا گھر آباد ہوگا، اس کے سر پہ صحرا سجے گا، میں ماں اس کے ہاتھوں میں مہندی لگاؤں گی۔ ارمان رہ گیا فروا کو کہ قاسم کے ہاتھوں میں مہندی لگے۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ ایک جملہ سرکار جناب ام فروا جانتے ہیں کس غیرت دار خاتون کا نام ہے؟ 40-50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، 50 ہجری میں، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا ہے، 10 سال کا وقفہ ہے۔ اس غیرت دار خاتون کا نام ہے جناب ام فروا، کہ اس 10 سال کے لمحے میں ام فروا ایک بار بھی حسین کے سامنے نہیں آئی ہے۔ جملہ سمجھ جاؤ گے تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ اتنی غیرت دار خاتون ہے ام فروا کہ اس 10 سال میں ایک بار بھی ام فروا حسین کے سامنے نہیں آئی ہے۔ یا کربلا کے میدان میں جب عاشور ڈھل رہی تھی، شب عاشور، نماز تہجد کے بعد حسین نے اپنے خیمے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا۔ حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، عجیب منظر دیکھا، وہ بھابھی فروا جو 10 سال تک حسین کے سامنے نہیں آئی، آج حسین کے خیمے کے باہر اپنی چادر کو جھولی بنا کر، سوالی بن کر حسین کے خیمے کے باہر بیٹھے۔ تڑپ گئے مولا حسین، ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی، میں اپنے بھیا حسن کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کون سی ایسی حاجت ہو گئی جو بھابھی فروا آپ کو یہاں آنا پڑ گیا؟ فروا نے دامن کو پھیلایا، آواز دی، آقا بھائی کی نشانی نہیں، ایک بیوہ جھولی پھیلا کر کچھ مانگنے آئی ہے۔ تڑپ گیا حسین کا کلیجہ، آواز دیا، آپ حکم کرے۔ فروا نے جھولی پھیلایا، آواز دیا، آقا میں سید زادی نہیں ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں، پر مجھ سے ایک وعدہ کرے، آپ کا اکبر بعد میں قربان ہوگا، میرا قاسم پہلے مقتل جائے گا، اگر پہلے اکبر مارا گیا میں شہزادی زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ فروا تمہارے بچے سلامت ہیں۔ حسین کا اکبر مارا گیا، حسین نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی، بھابھی کل میں حسین وعدہ کر رہا ہوں، عزاداروں یہ میں نے ہاتھ جوڑے ہیں، جملہ سمجھ گئے تو گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ حسین نے آواز دی، بھابھی فروا میں حسین ہو کر وعدہ کر رہا ہوں، جیسی شہادت تیرے بچے کی ہوگی ویسی شہادت کسی کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر شہید کا حسین لاشا لے کر خیمے آئے گا،
قاسم کا لاش نہیں، کٹھری میں لاش کے ٹکڑوں کو چونے چونے کر خیمے. جزاک اللہ خیر جزا. روتے ہوئے حسن کے تینوں بچوں کے جنازوں کے استقبال کر لینا. بس آخری جملہ. حسن کے بچوں کی شہادت ہوئی، قاسم نے میدان کا رخ کیا. قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے. حسین نے کہا بیٹا قاسم 2 لمحے ٹھہر جاؤ. قاسم نے گھوڑا روکا. آواز دی بیٹا قاسم گھوڑے سے اتر جاؤ. قاسم گھوڑے سے اترے. حسین قریب آئے. قاسم کے ایبا کو حسین نے چاک کیا. جو یہ منظر سمجھے ان کے رونے کے لیے کافی ہے. حسین نے قاسم کی ایبا کو چاک کیا. منظر نہیں سمجھے. عربوں کا دستور یہ تھا کہ عرب میں کسی کے یتیم ہونے کی یہ نشانی تھی کہ اس کا گریبان چاک ہوتا تھا. حسین نے قاسم کا گریبان چاک کیا کہ شاید یہ فوج اشقیاء یتیم سمجھ کر میرے قاسم پر رحم کرے گی. لیکن فوج اشقیاء نے جتنی بے دردی سے قاسم پہ حملہ کیا. مقتل میں قاسم پہنچے. بھائی ایک جملہ سن لینا. قاسم زین سے زمین پر آئے یا 900 گھوڑے، 13 سال کا نازک بدن، 900 گھوڑے چند لمحے میں اس طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف. حسین مقتل میں پہنچے. یا ایبا کے دامن کو بچھایا. حسن کے یتیم کے ٹکڑوں کو حسین نے ایبا میں رکھا. کٹھری بنا کر حسین نے کاندھے پہ رکھا. در خیمہ پہ لے کر آئے. کٹھری کو زمین پر رکھا. آواز دی بھابی فروا تمہارے بیٹے کی لاش آ گئی. بس ایک جملہ سننا. فروا قریب آئی. ایک جملہ کا آواز دیا تھا. جب میرا قاسم خیمے سے گیا تھا تو پیروں سے چل کر گیا تھا. آقا کربلا میں کیا ہو گیا جو کٹھری میں میرے بچے کی لاش لے کر آئے. یا زینب نے فروا کے گلے میں باہیں ڈالی. فروا نے زینب کو دیکھا. شاید جملہ کہا ہو اے آقا زادی، ارے مجھ بیوہ کی تمنا تھی میں اپنے لال کے ہاتھوں میں مہندی لگاؤں گی، شان سے اس کی شادی کروں گی. لو عزاداروں، حسن کے یتیموں کے جنازے آ رہے. دست میں ابن حسن پہ وقت کیسا گیا. ریگ گٹڑی میں فقط ایک گٹڑی میں فقط قاسم کا لاش آ گیا. دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا گیا. ہر 4 کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر. 4 کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر. ارے کہیں کاندھے پہ یہ کس کا جنازہ آ گیا. دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا گیا. ارے جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے
چنے میرا مولا گیا دشت میں اپنے غصے پہ وقت کیسا گیا ہر چوم کے تعویذ سرور دیر تک روتے رہے ہر چوم کے تعویذ سرور دیر تک روتے رہے ہر بھائی کے لفظوں میں جانے یاد کیا کیا گیا دشت میں جزاک اللہ خیر الجزا بعض اداروں زحمتیں ختم ہو رہی ہیں حسن کے یتیموں کو رو چکے ہو یقیناً تھک جانا انسان کی فطرت ہے ابھی آپ تھک جائیں گے روتے روتے پیاس لگے گی پانی مل جائے گا بھوک لگے گی کھانا مل جائے گا تھک جاؤ گے گھر جا کر آرام بھی کر لو گے لیکن کلیجہ تھا میرے مولا سجاد کا خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے خدا تمہارے بچوں کو پروان چڑھائے آپ کے رونے پر کوئی تماچے تو نہیں مار رہا رونے پر کوئی تازیانے تو نہیں لگا رہا ہے نا لیکن خدا کی قسم جب جب حسین کی یتیمہ نے حسین پہ رونا چاہا ہے کبھی شمر نے تماچے مارے صرف تماچا نہیں مارا ایک جملہ سرکار پڑھ رہا ہوں مقتل سے سجاد کہتے منحال جب کوفے میں ہمارا قافلہ داخل ہوا ہے نا چھتوں پر عورتوں کا ایک ہجوم تھا وہ عورتیں ہم سے محبت کرنے والی نہیں ہم سے عداوت کرنے والی تھی ان عورتوں میں سے ایک ملونہ ضعیفہ نے شمر کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا شمر اس قافلے میں جو سب سے چھوٹی بچی ہے وہ حسین کی کیا لگتی ہے ملون نے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے جملہ سنو گے سجاد کہتے منحال جیسی بتایا نا شمر نے یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے ملونہ نے ایک برتن میں کھولتا ہوا گرم پانی میری 4 برس کی بہن کھولتا ہوا پانی سکینہ کے سر پر ڈالا یا میری بہن منہ کے بل زمین پائی روتے کہتی تھی بابا حسین میری سانسیں رک رہی ہے فریاد کے بعد میرا دم گھٹ رہا جزاک اللہ خیر جزا مولا تمہارے پرسوں کو قبول کرے روتے بھی رہنا دعائیں بھی مانگتے رہنا قاسم پامال ہو گیا یا زینب نے اپنے بچوں کو دیکھا جانتے ہو اب کس کے تابوت آنے والے ہیں خدا کے لیے پورے گریے کے ساتھ ان تابوتوں کا استقبال کرنا اس لیے کہ جانتے ہو یہ کس کے تابوت ہیں یہ تابوت ہے زینب کے بچوں کے وہ نو محمد کہ جن کی ماں تو کربلا میں تھی لیکن زینب نے کربلا سے شام تک شام سے مدینے تک کبھی اونو محمد کا ماتم نہیں جزاک اللہ خیر جزا میں پھر کہوں گا یہ جملہ مردوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا گھر جا کر ماں بہنوں سے پوچھنا چھوٹے بچے ہونا دن بھر کہیں بھی ہو رات میں بچوں کی خواہش ہوتی ہے
اماں کا پہلو نصیب ہو جائے، اماں کی آغوش نصیب ہو جائے۔ یہ ہاتھ بندھے میں میرے تمہارے سامنے کربلا میں عجیب منظر ہے مقتل کا۔ جب رات ہوتی تھی نا، ہر بچہ اپنی ماں کے حجرے میں ہوتا تھا۔ اون محمد ماں کے حجرے میں نہیں بلکہ زینب کے خیمے سے دور ریت کے ٹیلے پر یہ دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو جاتے تھے۔ وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ ساری رات زینب اکبر کے بوسے لیتی تھی اور کہتی تھی میرا لال اکبر ہے۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ جب کربلا میں شب عاشور آئی ہے نا، عاشور سے پہلے زینب نے کبھی بھی اون محمد کو اپنے حجرے میں نہیں بلایا۔ شب عاشور زینب نے کہا اماں فضہ میرے بچوں کو کہو میں نے بلایا ہے۔ فضہ نے کہا اون محمد اماں نے طلب کیا ہے۔ بچے دوڑتے ہوئے زینب کے حجرے کی طرف پڑے، ابھی حجرے کے قریب پہنچے تھے یا ایک آواز آئی، میں نے تمہیں پیار کرنے کے لیے نہیں بلایا، بس ایک جملہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ اگر کل کربلا میں اکبر کے بعد مارے گئے میں زینب تم دونوں کا دودھ نہ بخشوں گے۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ اون محمد ماں کے حجرے سے چلے، آقا حسین کے حجرے میں آئے، ماموں کے سامنے بھانجوں نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی آقا اب اماں کی نگاہیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، آقا وعدہ کریں کل ہمیں مقتل جانے کی اجازت ملے گی۔ صبح عاشور آئی، حسین نے اون محمد کو مقتل جانے کی اجازت دے دی۔ بس ایک جملہ سن لینا، پھر میں کہوں گا گھر جا کر ماؤں سے پوچھنا، اور جو چھوٹے بچے ہیں نا وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ چھوٹا بچہ اگر گھر سے پردیس جا رہا ہو، بچے کی خواہش ہوتی ہے سب سے آخر میں اماں رخصت کریں۔ یہ ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ جب پردیس جا رہا ہو سب سے آخر میں ماں سے رخصت ہوتا ہے، ماں سے گلے ملتا ہے، ماں بیٹے کی پیشانی چومتی ہے۔ ارے جس زینب کے لال اون محمد مرنے کے لیے مقتل جا رہے ہو، بچوں کو اجازت ملی، بچوں نے قدم بڑھایا، لیکن ٹھہر ٹھہر کر زخمی نگاہوں سے بچے پلٹ پلٹ کر اماں کے خیمے کی طرف دیکھتے رہے۔ شاید اماں آخری وقت میں ہمیں ودا کرنے آ جائے۔ زینب خیمے سے باہر نہیں۔ اون محمد نے مقتل کا رخ کیا۔ ایک جملہ سننا، ابھی آگے بڑھے تھے یا خیمے کا پردہ اٹھا، خیمے کا پردہ اٹھا، اون محمد نے مڑ کر دیکھا، عجیب منظر دیکھا۔ حسین کی بیٹی سکینہ خیمے سے باہر دوڑتی ہوئی آئی، اور میرے بھائیوں کوئی ودا کرے نہ کرے، ارے یہ بہن سکینہ تمہیں آخری خدا حافظ کرنے آئی۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ اور دو جملے اس کے بعد زینب کے لال کے جنازوں کا استقبال کر لیجئے گا۔ اون محمد مقتل پہنچے یا جنگ کرتے کرتے اون محمد نے فرات پہ قبضہ کیا۔ خیمے میں خبر آئی کہ زینب کے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے، زینب کے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے۔ بھئی یہ خبر سننا تھا۔ زینب نے مصلی عبادت بچھایا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، آواز دی پروردگارا زینب کی لاج رکھنا، میرے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے۔ جانتے ہو جب اون محمد زین سے زمین پر گرے ہیں نا، ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے۔
اور محمد کے قریب آئے. بچوں میں جان باقی تھی یا دونوں بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا, آواز دی ماموں ایک وصیت ہے, ایک وصیت ہے اماں کے لیے, ایک جملہ ہے ماموں حسین حسین امام بن کر اماں سے کہہ دیجئے گا ہم نے فرات پہ قبضہ کیا ہے, پانی کو اپنے لب کے قریب نہیں کیا. جزاک اللہ خیر جزا. ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا, ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا, اور کا لاشا حسین نے اٹھایا, محمد کا لاشا عباس نے اٹھایا. دو بھائیوں کا لاشا دو بھائی لے کر چلے. نہ جانے آپ نے جملہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. دو بھائیوں کا لاشا دو بھائی لے کر چلے. ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا, ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا. آگے آگے حسین, پیچھے پیچھے عباس. یا خیمہ نزدیک آیا, عباس ٹھہر گئے. حسین نے کہا عباس ٹھہر کیوں گئے؟ آواز دیا, کہا ارے یہ میری شہزادی زینب کے بچوں کے لاشیں ہیں. جس عباس پر زینب کو بڑا ناز تھا, ارے وہی عباس اس زینب کے بچوں کا لاشا خیمے لے کر کس منہ سے. اے اولو محمد, اے اولو محمد, اے اولو محمد, اے اولو محمد. شبیر کا تم صدقہ ہو, اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا. اے اولو محمد, اے اولو محمد. جب سانس تمہاری بچوں ہو بڑھنے والی, ارے اس وقت سرہانے آئیں گی مادر میری. ارے دل کی یہ میری خواہش ہے, اس تو میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا. اے اولو محمد, اے عباس نے اور محمد کے لاشوں کو اٹھایا یا حسین کے سامنے. عباس نے ہاتھوں کو جوڑا, آواز دی آقا اب غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے, اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ رہنا, اس لیے کہ اب اس کا جنازہ آنے والا ہے جو کربلا کا علمدار ہے, جس کا نام عباس. جب تک اس کے ہاتھ سلامت تھے, حسین کا آسرا سلامت تھا, زینب کا ناز سلامت تھا. عباس نے ہاتھوں کو جوڑا, آواز دی مولا اب غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. میں یہ جملہ سننا تھا. غازی نے دائیں نظر کی, بائیں نظر کی, آواز دی آقا وہ لشکر کہاں ہے جس لشکر کا علمدار تھا؟ آقا وہ غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے.
جملہ سنیں گے، اطمینان سے جملہ سننا۔ اجازت ملی کہ عباس بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ عباس نے فرات کا رخ کیا، مشکیزے کو بھرا، لے کر پلٹے، یا ایک ملعون نے تلوار سے حملہ کیا، غازی کا دایا شانہ قلم ہو گیا۔ آگے بڑھے، دوسرے ملعون نے حملہ کیا، بایا بازو قلم ہو گیا، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ یا ہرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا، تیر آ کر عباس کی آنکھوں میں لگا۔ تم نے جملہ سنا ہے، محسوس نہیں کیا ہے۔ آنکھ میں ایک ذرہ چلا جائے، سب سے پہلے ہاتھ ہوتا ہے جو آنکھوں تک آتا ہے۔ اللہ نے قاضی تمہاری بے بسی، آنکھ میں تیر، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ سر پہ گرز لگا عباس کے، عباس زین سے زمین پر آنے لگے۔ ایک جملہ کہا، آقا غلام کا آخری سلام قبول ہو۔ جیسی عباس کی یہ آواز آئی، حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھا، آواز دی، یا آخی الآن انکسر الظہری۔ بھیا عباس، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اطمینان سے جملہ سن لینا۔ بی بی زہرا مجھے طاقت دے کہ میں وہ جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر دوں۔ حسین بڑھے، بڑھتے بڑھتے حسین بیٹھے۔ اب جو اٹھے خالی ہاتھ نہیں، عباس کا کٹا ہوا ہاتھ کلیجے سے لگائے ہوئے حسین اٹھے، آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ ملا، اٹھایا، چوما، کلیجے سے لگایا، آگے بڑھے۔ ابھی دور تھا فرات، یا حسین نے جملہ سرکار اگر سمجھ گئے یہ تو گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ ابھی لاشا دور تھا، یا اللہ جانے حسین نے عباس کے لاشے کی کیا کیفیت دیکھی۔ حسین نے امامہ اتار کے زمین پر پھینکا، کربلا کی خاک حسین نے بالوں میں لگائی، اور ایک جملہ کہا، عباس آج کے بعد نہ میری بہن زینب سو پائے گی، نہ میری بیٹی سکینہ سو پائے۔ جزاک اللہ خیر۔ عباس آج کے بعد زینب سو نہیں پائے گی۔ وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ وجہ اس وقت آئی سمجھ میں جب کربلا میں شام غریبہ آئی، شمر ملعون نیزہ لیے ہوئے زینب کے حجرے میں داخل ہوا۔ میں نے کتابوں میں یہی جملہ پڑھا ہے، خدا کی قسم، شمر ملعون نیزہ لیے ہوئے زینب کے حجرے میں داخل ہوا۔ زینب سمجھ گئی یہ ملعون میری چادر چھیننا چاہتا ہے۔ علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اپنی چادر کو تھاما، اس ملعون نے نیزہ اٹھایا، پوری طاقت سے زینب کی پشت پا اس ملعون نے نیزہ مارا۔ یا زینب کی آواز آئی، بھیا حسین، ارے زینب غریب۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اس نے نیزہ مارا، ملعون نے نیزہ کھینچا، آدھی چادر اس ملعون کے نیزے میں آئی۔ میں وہ جملہ استعمال نہیں کر سکتا۔ آدھی چادر اس ملعون کے نیزے میں آئی، آدھی چادر زینب کے ہاتھوں میں رہی۔ اس ملعون کو بس نہیں ہوا، بلکہ یہ گھوڑا لے کر زینب کے سامنے آیا۔ اس نے دوسرا نیزہ زینب کی پیشانی پر مارا۔ یا زینب کی آواز آئی، بھیا عباس، زینب بے چادر ہو۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا کے لیے جملہ سمجھنا، ملعون نے نیزے میں زینب کی چادر کو لیا۔ یہ ملعون
علی کی بیٹی کی چادر کو لے کر اپنے خیمے میں نہیں گیا، اپنے لشکر میں نہیں گیا، بلکہ یہ ملعون زینب کی چادر کو لے کر فرات کے نزدیک پہنچا، عباس کے لاشے کے قریب، اور آواز دی عباس یہ زینب کی چادر ہے، عباس یہ زینب کی چادر ہے، یا لاش عباس تڑپا بابا علی جس کی چادر کی حفاظت۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین نے کہا تھا عباس آج کے بعد زینب کو سکون نہیں آئے گا، عباس آج کے بعد زینب سو نہیں پائے گی۔ ہاتھوں کو کلیجے سے لگائے ہوئے حسین عباس کے سرہانے پہنچے، سرہانے کھڑے ہو کر حسین نے اپنے علمدار کو دیکھا۔ پہلے حسین نے آہستہ آہستہ رونا شروع کیا، پھر حسین نے ہچکیوں سے رونا شروع کیا، پھر آستینوں کو دانتوں میں دبا کر حسین نے رونا شروع کیا، اور رو کے کہتے تھے عباس حسین آ گیا ہے، عباس حسین آ گیا ہے، عباس حسین آ گیا ہے۔ یہ جسم عباس میں حرکت۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ ایک جملہ سننا، آپ نے یہی سنا ہے نا، عباس کا لاشا خیمے نہیں آیا۔ میں نے انہی آنکھوں سے کتابوں میں پڑھا ہے 7 مرتبہ حسین نے کوشش کی کہ عباس کے لاشوں کو اٹھائے۔ منظر یہ تھا، سینہ اٹھاتے تھے کمر جھک جاتی تھی، کمر اٹھاتے تھے سینہ جھک جاتا تھا۔ حسین نے دیکھا اگر اس کیفیت میں عباس کو خیمے لے گئے، کوئی زندہ رہے نہ رہے، میری بیٹی سکینہ اپنے چچا کا یہ منظر نہیں دیکھ پائے گی۔ خون میں پورا بھرا ہوا علم حسین نے اٹھایا، خیمے کی طرف بڑھے۔ آخری جملہ، تابوت علمدار عباس استقبال کر لیجئے گا۔ علم لے کر حسین چلے، خیمے کے قریب آئے، سکینہ حسین کے قریب آئی، باپ کا دامن سکینہ نے تھاما، آواز دی بابا علم دیکھ کر میں سمجھ گئی میرا چچا شہید ہو گیا ہے، میرا چچا مارا گیا ہے، میرا چچا اب مجھے ہاتھوں سے اٹھا نہیں سکے گا، لیکن بابا آپ نے میرے چچا عباس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ نہ جانے جملہ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو، سکینہ نے کہا بابا آپ نے میرے چچا کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بیٹی کیسا انصاف؟ آواز دی بابا ہر شہید کا لاشا خیمے لے کر آئے، میرے چچا کا لاشا خیمے لے کر۔ حسین نے بچی کو کلیجے سے لگایا، آواز دی سکینہ تیرا چچا جوان تھا، تیرا باپ ضعیف تھا، ضعیف سے جوان کا لاشا اٹھایا نہیں گیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، باپ کی گودی سے سکینہ اتری، ایک ایک بیوی کے سامنے حسین کی بیٹی نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی بیویوں میرا بابا ضعیف ہو گیا ہے، اور بیویوں میرا بابا ضعیف ہو گیا، میرے بابا سے چچا کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا، بیویوں میرے ساتھ دریا چلو، میرے چچا کا لاشا خیمے لے کر آؤ، میں سکینہ چچا کے دیدار کے وقت۔ فرمان عباس کی زینب سے
ارے کیسے عباس میرا زین سے اترا ہوگا، ماں نے عباس کی زینب سے یہ رو کے پوچھا، کیسے عباس میرا زین سے اترا ہوگا۔ رے آقا زادی مجھے سمجھاؤ، مصیبت اس کی، ارے آنکھ کے تیر سے عباس کو الجھتی پڑی، ارے کیسے بن بازو کے وہ، ارے کیسے بن بازو کے وہ تیر نکالا ہوگا، کیسے عباس میرا زین سے اترا ہوگا۔ فرمان عباس کی زینب سے یہ رو کے پوچھا، ارے کیسے عباس میرا زین سے اترا ہوگا۔ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو حسین نے اٹھایا، یا کڑیل جوان نے باپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی بابا اب اکبر کو بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ خدا ہر باپ کے بیٹے کو سلامت رکھے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جب باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا مارا جائے، کلیجہ تھا حسین مظلوم کا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی بابا مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیا، آواز دی اکبر بیٹے تم میرے ہو، لیکن زندگی بھر پروان تمہیں میری بہن زینب نے چڑھایا ہے، اگر مرنے کی اجازت چاہیے زینب سے طلب کرو۔ علی اکبر شہزادی زینب کے حجرے میں آئے، اجازت مانگی، اجازت ملی۔ حسین خیمے میں آئے، تمام بیویوں نے حلقہ بنایا، زینب نے حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی آقا حسین، بھیا حسین، زندگی بھر اپنے لال اکبر کو سجایا میں نے ہے، پالا میں نے ہے، پروان میں نے چڑھایا ہے، آج مرنے کے لیے بھی زینب سجا کر بھیجے گی، بھیا اجازت ہے؟ حسین نے کہا زینب اجازت ہے۔ زینب نے اکبر کو سجانا شروع کیا، اکبر کو سجا دیا، یا حسین نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی زینب سجا دیا اکبر کو؟ ہاں بھیا سجا دیا۔ عجیب جملہ کہا حسین نے، آواز دی زینب میں بھی تو باپ ہوں، میرا بھی کوئی ارمان ہے، سجا دیا اکبر کو۔ رونے والوں نظروں کو اٹھانا، میری طرف دیکھنا، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں گا، سمجھ جاؤ گے تو گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ آواز دی زینب سجا لیا اکبر کو؟ ہاں بھیا سجا لیا۔ آواز دی میں بھی باپ ہوں، میرا بھی ارمان ہے۔ بھیا کیسا ارمان ہے؟ آواز دی زینب اگر اجازت ہو آج بیٹے کے سر پہ امامہ میں باندھ دوں؟ زینب نے کہا بھیا اجازت ہے، مجھے دیکھنا، خدا کے لیے میری طرف دیکھنا۔ حسین نے اکبر کے سر پر امامہ باندھنا شروع کیا، حسین نے اکبر کے سر پر امامہ باندھنا شروع کیا۔ جب سارا امامہ حسین باندھ چکے نا، حسین نے کہا زینب رخ دوسری طرف کر لو،
لیلا رخ دوسری طرف کر لو، سکینہ رخ دوسری طرف کر لو۔ زینب نے کہا بھیا کیا کرنے لگے ہو؟ آواز دی زینب منظر نہیں دیکھ پاؤ گی۔ جانتے ہو منظر کیا ہے؟ جب سارا ماما بند گیا نا، حسین نہ مامے کے پیٹ کو پکڑے، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے منظر دیکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، آواز دی بھیا میں سمجھ گئی اب اکبر زندہ واپس نہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اکبر خیمے سے رخصت ہوئے، مقتل پہنچے، یا ایک ملعون نے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری۔ تم نے سنا ہے برچھی اکبر کے سینے پہ ماری گئی، پوچھو حسین سے کہ اکبر کا غم کیسا تھا۔ سینے پہ برچھی لگی، ایک جملہ حضرت اکبر نے کہا بابا بیٹے کا آخری سلام قبول ہو۔ حسین بڑھے، خدا کی قسم یہی جملہ ہے تاریخ میں، حسین بڑھے مقتل جانے کے لیے گھوڑے کی طرف یا در خیمہ سے۔ زینب نے عجیب منظر دیکھا، گھوڑا دائیں طرف کھڑا تھا، حسین نے بائیں طرف قدم بڑھایا، زینب دوڑ کر آئی، بھائی کی کلائی تھامی، آواز دی بھیا گھوڑا تو اس طرف ہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ رو کر کہا زینب حسین کو راستہ نظر نہیں آتا، زینب حسین کی بینائی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ختم ہو رہی ہے گفتگو، مقتل میں حسین پہنچے۔ جملہ سنو گے تو میں تمہاری غیرت کا واسطہ دے رہا ہوں، اپنی غیرت کی کلائی پہ ہاتھ رکھنا اور اس کے بعد جملہ سننا۔ تم نے تو سنا ہے نا یہی کہ حسین کوہنیوں کے بل اکبر کے سرحانے پہنچے۔ کبھی تصور کیا ہے 2 لاکھ فوج سامنے کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھی، فاطمہ کا لال کوہنیوں کے بل چلتا ہوا رو رو کر کہتا تھا او میرا اکبر، او میرا بیٹا، او میری زندگی کا اساس۔ جزاک اللہ خیر الجزا، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اکبر کے سرحانے پہنچے، بھائی ایک جملہ سننا، گفتگو تمام ہو گئی۔ بیٹے کے سینے سے باپ نے ہاتھوں کو ہٹایا، جو منظر حسین نے دیکھ لیا کائنات میں کوئی باپ نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹے کے سینے میں ٹوٹا ہوا برچھی کا پھل، آستینیں چڑھائی، آسمان کا رخ کیا، آواز دی پروردگارا حسین یہ امتحان بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہاتھوں کو اٹھایا، کلیجے میں ڈالا، برچھی کا پھل تھاما۔ اب جو برچھی نکالی صرف برچھی نہیں بلکہ برچھی میں الجھ کر باپ کی نظروں کے سامنے کریل جوان کا کلیجہ آیا۔ یا حسین نے بیٹے کے سینے سے اپنے سینے کو ملایا، کمر میں ہاتھ ڈالا، اکبر کو لے کر چلے۔ اللہ جانے کتنا وزنی تھا اکبر کا لاشا۔ 9 مرتبہ حسین نے اکبر کا لاشا زمین پر رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا۔ یا بھی خیمہ دور تھا، یا حسین نے آواز دی او بنی ہاشم کے بچوں حسین کی مدد کرو، حسین سے اکبر کا لاشا نہیں۔ کہتی تھی ماں خوب بھری میں سے لپٹ علی اکبر،
ارے تم ہچ کیا لے کے جو دو توڑ رہے ہو، ارے تم ہچ کیا لے کے جو دو توڑ رہے ہو، ارے موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹے ہو دل پہ، علی اکبر، ارے اتنا تو ذرا ٹیگرو تمہیں دولہا بنا لو، ارے اتنا تو ذرا ٹیگرو تمہیں دولہا بنا لو، ارے پھر ایک جلا سگر کی سغرا کو دکھا لو، بے چین ہے خواہ علی اکبر، علی اکبر، ارے جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کے تنہا ہو گیا تھا حسین اکبر کے بعد کہ اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، یا حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حسین کی مدد کرنے آئے؟ بے شیر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا، حسین نے اصغر کو ہاتھوں پر لیا، لے کر مقتل پہنچے، بچے کو یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، آواز دیا ہے فوج اشقیا، ارے یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، خدا کر اس بچے کو پانی پلا دو۔ تم نے سنا ہے سمجھا نہیں ہے، خدا کی قسم حسین کی غربت کی انتہا ہے یہ کہ حسین آواز دے رہے ہیں میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ شیعوں اس منزل کو کبھی نہ بھولنا، کربلا میں حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، عباس کے بازو اٹھائے، لیکن کسی منزل پر ہمیں یاد نہیں کیا، لیکن ہاں ایک جملہ کہا، میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو یہ منظر دیکھتے کہ میں اپنے اصغر کے لیے لشکر سے پانی مانگ رہا۔ جزاک اللہ خیرن جزا، جزاک اللہ خیرن جزا۔ پانی کا سوال، ہرملہ نے چلہ کمان میں تیر جوڑا، 6 مہینے کا بچہ، 3 پھل کا تیر بچے کے گلے پہ لگا۔ اطمینان سے جملہ سن لینا خدا کے لیے، حسین نے تیر سے شعبہ نکالا، حسین کے ہاتھوں پر اصغر شہید ہو گیا۔ خیمے کی پشت پر آئے، نیام سے ذوالفقار نکالی، ننھی سی قبر بنائی، اصغر کو سپرد خاک کر دیا۔ خدا کے لیے جملہ سمجھنا، اگر سمجھ گئے تو قبر میں بھی روتے رہو گے۔ اصغر کو سپرد خاک کر دیا، یا حسین میدان پہنچے، قیامت کی جنگ ہوئی،
یا شام غریبہ کربلا میں آئی، 7 ملعون ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے مقتل کی زمین پر آئے، اور نیزہ زمین پر مارتے ہیں، پھر نیزہ نکالتے ہیں، پھر نیزہ مارتے ہیں، پھر نیزہ نکالتے ہیں۔ جانتے ہو کیا تلاش کر رہے تھے؟ جس اصغر کو حسین نے زمین میں چھپا دیا تھا، ملعون نیزہ مار مار کر اس اصغر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جتنے باپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ ہاتھ جوڑا ہے میں نے، چوٹ لگ جائے دل پر قوم کا خادم سمجھ کر معاف کر لینا۔ یا ایک ملعون نے زمین میں نیزہ مارا، نیزہ زمین کو چیرتا ہوا اصغر کے سینے پر لگا۔ نہ جانے تم نے جملہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے، زمین کو چیرتا ہوا نیزہ اصغر کے سینے پہ لگا۔ عجب نہیں اصغر نے آواز دیا، بھیا اکبر تم نے بھی نیزہ کھایا، اکبر میں نے بھی نیزہ، لیکن بھیا تم 18 سال کے، میں 6 مہینے۔ جزاک اللہ خیرا جزا۔ مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ملعون نے نیزہ مارا، نیزہ اصغر کے سینے میں پیوست ہوا۔ اس ملعون نے نیزہ کھینچا، پھر ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں، نظروں کو اٹھانا مجھے دیکھنا۔ ملعون نے نیزہ نکالا، صرف نیزہ نہیں، نیزے میں الجھ کر رباب کا اصغر زمین کے باہر آیا۔ خدا کے لیے اس جملے کے لیے معاف کرنا، ملعون نے اصغر کو نیزے سے اتارا، نیزے سے اتار کر ملعون نے اصغر کو ہاتھوں پر بلند کیا، اور بلند کر کے کہتا ہے، اس بچے کی ماں کون ہے؟ اس بچے کی ماں کون ہے؟ اس بچے کی ماں کون ہے؟ کسی نے کہا وہ سامنے رباب اصغر کی ماں ہے۔ عزاداروں مجھے دیکھنا، اس ملعون نے رباب کے سامنے اصغر کو زمین پر لٹایا، ملعون گھوڑے سے اترا، اس ملعون نے ماں کے سامنے اپنا ایک زانو اصغر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ اصغر کے گلے میں نیام سے خنجر نکالا، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر اس نے خنجر پھرایا، یا رباب نے کلیجہ تھاما، آقا حسین اصغر ذبح۔ تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، ہے میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، ارے بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، ہر بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، رک جا ذرا پاس کو، رک جا ذرا پاس کو، دریا سے بلاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں،
میں تجھے جھولا جھلاؤں. ارے اس طرح کوئی روٹ کہ ماں سے نہیں جاتا. ارے اس طرح کوئی روٹ کہ ماں سے نہیں جاتا. اے تو خود ہی بتا دے میں، تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں. تجھے جھولا جھلاؤں، میں تجھے جھولا جھلاؤں. تو یہ 2 لمحے کے لیے نہ تھکیے گا، خدا کے لیے 2 لمحے کے لیے نہ تھکیے گا، اس لیے کہ اب غریب زہرا جسے محمد کی بیٹی نے چکیا پیس پیس کر پالا تھا، آپ کی نظروں کے سامنے آنے والا اصغر کے گلے سے تیر شیشوبہ نکالا. کھڑے ہو جائیے گا خدا کے لیے، کھڑے ہو جائیے گا اور کھڑے ہو کر اب استقبال کیجیے گا. اب جرأت اس کی اجازت نہیں دیتی، اپنی اپنی جگہ پہ قیام پذیر رہیے گا، آگے نہ بڑھیے گا. خدا کے لیے اپنی اپنی جگہ سے استقبال کیجیے گا. میری طرف دیکھنا. اصغر کے سینے سے حسین نے تیر شیشوبہ نکالا. آواز دی زینب، حسین کا آخری سلام. کلثوم، حسین کا آخری سلام. اماں فضہ، حسین کا آخری سلام. بیٹی سکینہ، حسین کا آخری سلام. رباب، حسین کا آخری سلام. خیمے سے حسین نکلے. زیادہ دیر پڑھنے کی مجھ میں بھی قوت نہیں رہ گئی، آپ بھی برداشت نہیں کر سکتے. حسین خیمے سے نکلے، مقتل میں پہنچے. قیامت کی جنگ کی. جنگ کرتے کرتے کہتے ہیں بھیا عباس حسین کی جنگ دیکھنے آؤ، بیٹا اکبر حسین کی جنگ دیکھنے آؤ، قاسم حسین کی جنگ دیکھنے آؤ. قیامت کی جنگ کی جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا خدا کے لیے. قیامت کی جنگ کرتے کرتے عمر سعد نے کہا یہ علی کا لال ہے، محمد کا لال ہے، ایسے قابو میں نہیں آئے گا، اسے گھیر کر مارو. پورے لشکر نے غریب زہرا کو اپنے حلقے میں لیا. کسی نے تلوار چلائی، کسی نے تیر سے حملہ کیا، کسی نے نیزہ مارا. ایک جملہ سننا، ایک ملعون حسین کے دائیں طرف آیا. اس ملعون نے ایک نیزہ حسین کی پسلی پر مارا. یا حسین کی آواز آئی اماں، حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئی. یا بائیں جانب سے دوسرے ملعون نے بائیں پسلی پر نیزہ مارا. جملہ سننا، دونوں نیزہ پسلیوں میں آ کر بے بس ہو گیا. ادھر سے یہ نیزہ کھینچتا ہے، ادھر سے یہ نیزہ کھینچتا ہے. فاطمہ کا لال کبھی دائیں جھک جاتا ہے، کبھی بائیں جھک جاتا ہے. یا شش ملعون آگے بڑھا، حسین کے رخسار پر اس ملعون نے ایک تماچا مارا. یا فاطمہ کا لال منہ کے بال زمین پر آیا، رو کر کہا اماں حسین زمین پر آ. جزاک اللہ خیرن جزا.
جملہ سمجھ کے رونے کی کوشش کرنا. حسین پشت زلجنا سے زمین پر آ گئے. شمر ملون آگے بڑھا. خدا کے لیے جملہ سمجھنا. حسین زین سے زمین پر فرات کے نزدیک آئے لیکن سر کاٹا گیا خیمے کے سامنے. وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ عمر سعد نے کہا شمر میں چاہتا ہوں سامنے زینب کھڑی ہو. زینب کی نظروں کے سامنے حسین کا گلا کاٹا جائے. حسین کو خیمے کے سامنے شمر ملون لے کر آیا. بی بی زہرا مجھے معاف کرنا. اس ملون نے اپنا زانو حسین کے سینے پر رکھا. ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا. ایک ہاتھ حسین کی ریش مبارک میں حسین کو پشت سر کیا. جملہ سنو گے, جملہ سنو گے. 13 ضربے چلی ہیں حسین کے گلے پر. خدا کی قسم یہی لفظ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. یوں ہی نہیں کاٹا گیا حسین کا گلا. حسین کو پشت سر کیا. اس ملون نے خنجر کو اٹھایا. یہی لفظ ہے مقتل کے. جس طرح کوئی انسان کلہاڑی سے کسی لکڑی کو کاٹتا ہے اس انداز سے اس ملون نے حسین کے گلے پر حملہ کرنا شروع کیا. یا حسین کی آواز آئی بھیا عباس حسین ذبح ہو رہا ہے. بھیا عباس حسین ذبح. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا. کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا. کیا تم میرے حسین ہو؟ ارے کیسے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا. کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے ہیں جسم کے ارے ٹکڑے جدا جدا. کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے تار کاغذ پہ کی کوشش کہاں. ارے خنجر کے گے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان. ارے کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا. کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا. ہم اتنے غریب ہو گئے تھے کہ جب میرا بھائی ذبح ہوا ارے کوئی ایسا نہ تھا جو آ کر بتاتا کہ حسین مارے گئے. ارے وہ حسین کا زلجنا تھا جس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں رنگین کیا. دوڑتا ہوا خیمے آیا.
یا سکینہ نے ذوالجنا کے قدموں میں ہاتھ ڈالا. اے ذوالجنا ارے تو آیا میرا بابا تیری زین پر سوار. اے ذوالجنا میرا بابا. اے ذوالجنا مولا آباد و شاد رکھے آپ. خدا آباد و شاد رکھے آپ کو. خدا آباد و شاد رکھے آپ کو. یہ حسین کا ذوالجنا تھا جس نے خیمے آ کر آواز دی تھی بیبیوں حسین مارے گئے. بیبیوں حسین ذبح کر دی. لوگوں میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا. لوگوں میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا. ارے آگے یہی جلوس میں آگے یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجنا. لوگوں میرے حسین کو دیکھا ہے تم نے کیا. ارے آگے یہی جلوس میں آگے یہی جلوس میں کہتا ہے ذوالجنا. دو لمحے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا. آنسوؤں کو رکنے نہ دینا. اس لیے کہ ابھی آپ کی نظروں کے سامنے ایک منظر کشی پیش کی جا رہی ہے. ہم نے سنا ہے, تم نے سنا ہے نا کہ جب شام میں سکینہ کے ہاتھوں پر باپ کا سر آیا ہے تو بیٹی نے کس انداز نے مجھے آغوش میں لیا تھا. یا یزید ملعون نے بیٹی کے لیے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا. سکینہ نے باپ کا سر اپنی آغوش میں لیا. رو رو کر بین کرتی رہی اے بابا اے بابا اے بابا. بابا آپ نے عید پر مجھے جو گوشوارے دیے تھے وہ سمر لے گیا بابا. اے میرے پیارے بابا. بابا آپ نے عید پر مجھے جو گوشوارے دیے تھے وہ سمر لے گیا بابا. اے میرے پیارے بابا. بابا کیا آپ نے کوئی 4 سال کی بچی کے بال سفید دیکھے ہیں؟ بابا سکینہ کو کربلا سے لے کے کوفہ
शाम तक शिमर ने इतने तमाचे मारे, इतने ताजियाने मारे कि बाबा सकीना ज़हीफ़ा हो गई, बाबा सकीना ज़हीफ़ा हो गई। ऐ मेरे प्यारे बाबा, सकीना ज़हीफ़ा हो गई बाबा। लगा जो तीर तो असगर को शहने याद किया, पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्ज लगा, लगी जो बरछी तो अकबर को दी के सदा, तमाचा खोले ने मारा तो बोले या ज़हरा, अली को याद किया सर पे ज़र्ब चलते हुए, हसन को याद किया मुँह से ज़मीं पे ज़ीन से हज़रत जो मुँह के बल आए, जो तीर सीने में थे पुष्ट से निकल के पहलू से सब बर्छियों के फल आए, करार किस तखाब शहर को एक पल आए, अरे रकाबे पैरों से इब्ने अली की छूट गई, तमाम पसलियां सिमटे नबी की टूट गई, रकम किया है ये, रकम किया है ये रावी ने दर्द का मंजर, के चलने वाला था जिस दम हुसैन पर खंजर, अरे बहन से आगे खड़ी थी हुसैन की दुख्तर, कहा ये शिम्र से उस दम गरीब ने रोकर, मेरी सकीना अरे मेरी सकीना कहीं दम न तोड़ दे जालिम, तू रहम कर मेरे बालों को छोड़ दे जालिम। पड़ा था दश्त में बेजान बतूल का बेटा, हुसैन जिंदा है क्या शिम्र से किसी ने कहा, करीब जाके ये दिश्मन ने फिर हंस के सदा, अरे वो देखो आ गई मक़तल में सानिए ज़हरा, ये सुनते ही शहे
شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے حسین یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ میں لیے خنجر ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر عجیب بے ادبی شمر نے یہ کیا کر ارے ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے عجب طرح سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم پکڑ کے ریشے مبارک کبھی ظلم ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر علی نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر اور چلی جو ضرب فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا ارے ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا حسن رسول علی بولے اب خدا جانے حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا لگی جو ضربیں نہ نکلا لہو کا ایک قطرہ لیل غیظ میں آ کر صدا یہ دینے لگا حسین جلدی بتا معجزہ یہ ہے کیسا کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے گلے پہ میرے گلا رکھ دیا ہے زہرا نے کہا حسین نے اماں ہٹا لے اپنا گلا پر مزید آپ ہو زخمی یہ ہو نہیں سکتا گلے پہ شاخ کے خنجر
غریب زہرا کی غربت سنو اے ذیل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہی شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک ان کا پیاسا، اتار دیا